بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون, ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف پروفائل. اور پروفائل کی ایپیسوڈ کے آج کے جو خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہی از اے ویری سکسیزفل بزنس پرسن آف پاکستان. پریزیڈنٹ ہیں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے, سی ای او اینڈ چیئرمین ہیں بایو لیبس کے. میڈیکل انڈسٹری میں بھی ان کا بہت نام ہے اور بہت ہی سکسیزفل اور انسپائرنگ جرنی ہے ان کی. مسٹر عثمان شوکت صاحب. عثمان صاحب, فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں سے اس کنورسیشن کے ٹائم دیا, ہمیں جوائن کیا. جی, تھینک یو فار ہیونگ می آن دا شو. پلیئر عثمان صاحب, کنورسیشن کا سٹارٹ کرتے ہیں, اسٹارٹ فرام دا اسٹارٹ. ہمارے ویورس کو تھوڑا سا اپنا ارلی ایج, ٹین ایج میموریز, اپنی ایجوکیشن, اس کے بارے میں بتائیں. جی, تھینک یو آپ کا اپرچونیٹی دینے کا, آج بات کرنے کا ود یور آڈینس. میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بیسکلی بزنس بیک گراؤنڈ ہے. میری ایجوکیشن بھی ساری بزنس کے حوالے سے ہی ہے. میں نے بیسکلی اپنا جو او اور اے لیولز ہے وہ پاکستان میں کیا, اور اس کے کرنے کے بعد میں 1997 میں امریکہ چلا گیا فار مائی ہائر ایجوکیشن. اور وہاں پہ یونیورسٹی ورجینیا کے جو بزنس اسکول ہے, جو ون آف دا ٹاپ رینک بزنس اسکولز ہے انڈر گریجویٹ میں یو ایس میں, اس سر سے میں نے گریجویشن کی ان دی ایئر 2002. اور فائنانس, انٹرنیشنل بزنس اور اکنامکس, 3 ڈگریز میں نے وہاں سے لی. اور ان کو لینے کے بعد ظاہر ہے بیکاز گوئنگ ٹو اے ٹاپ کالج ان امیریکا آپ کے پاس کریئر اپرچونیٹیز بہت ہوتی ہیں. تو ہماری ہر سمر جو ہوتی تھی امریکہ میں, میری 98 سے لے کے 2002 تک, وہ میں گلوبل لیڈنگ کارپوریشنز جو فارچون 500 کمپنیز ہیں ان کے پاس انٹرنشپس کے طور پہ جاتا تھا, کیونکہ ہمارے کریئر سروسز آفسز بہت اسٹرانگ ہیں وہاں پہ. تو ایوری سمر آئی ووڈ ورک فار, ظاہر ہے چونکہ فائنانس میری اسٹڈی تھی تو فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ میں کام کرتا تھا, بینکس کے ساتھ کرتا تھا. تو ڈفرینٹ شہروں میں موقع ملا, واشنگٹن ڈی سی میں کام کرنے کا, ہیوسٹن ٹیکسس میں کام کرنے کا, پھر نیو یارک سٹی میں گیا جو فائنینشیل ایک ہب کہلاتا ہے فائنانس کا گلوبلی. وہاں پہ میں نے بینکنگ کی. وہ بینکنگ کا بھی دنیا کا کیپٹل مانا جاتا ہے نیو یارک سٹی. سب سے لارجسٹ اسٹاک ایکسچینج دنیا کی وہاں پہ ہے, نیو یارک اسٹاک ایکسچینج, جس کو ہم ڈاؤ جونز بھی کہتے ہیں. تو گریجویشن کے بعد میں ایک گلوبل پریمیئر بینک ہے بائی دا نیم آف جے پی مورگن, انہوں نے مجھے ہائر کیا اور میں ایز اے فائنینشیل اینالسٹ نیو یارک سٹی میں جا کے میں نے پھر ایز اے فائنینشیل اینالسٹ جاب کی انٹل 2005. اور میری ٹریجیکٹری تو وال اسٹریٹ پہ تھی. وال اسٹریٹ پہ میں کام کر رہا تھا, واز اے بینکر آن وال اسٹریٹ ڈوئنگ آل دی بیسکلی انویسٹمنٹ بینکنگ کا رول تھا میرا. اور وہاں پہ بڑی اچھی ٹریجیکٹری تھی اور ایک گروتھ تھی. اور موقع یہ آیا کہ 2005 میں مجھے آفر ہوئی جے پی مورگن کی طرف سے. ظاہر ہے وہ 3 ایئر پروگرام کے بعد آپ کو ایک اور 3 ایئر کا ایکسٹینشن یا آپ کو نیکسٹ پروموشن ملتی ہے. تو وہ ایک فائنینشیل ایسوسیٹ پروگرام کہلاتا ہے آفٹر فائنینشیل اینالسٹ, اور پھر آپ وائس پریزیڈنٹ اور مینیجنگ ڈائریکٹر جیسے ہائرارکی ہوتی ہے. تو انہوں نے مجھے اس کی آفر دی اور انہوں نے کہا جی اب آپ کا یہ پروگرام کمپلیٹ ہو گیا 3 ایئرس کا, تو ناؤ یو ول بی پروموٹیڈ ٹو دا نیکسٹ پروگرام, اور آپ اس میں ہیں. لیکن وہ 3 ایئر کی کمٹمنٹ ہوتی ہے ونس یو ڈو. ٹھیک ہے. تو وہ پھر بیسکلی ایٹ دیٹ اسٹیج 2005 میں ایک بڑا لائف میں ایسا موقع تھا کہ چونکہ ہمیشہ سے میرا بزنس کی طرف رجحان تھا, میری فیملی روٹس بھی جو ہیں دے ور انٹو بزنس, تو مجھے ہمیشہ سے تھا کہ کوئی انٹرپرینوریل وینچر اپنا بھی کیا جائے. فائن, وال اسٹریٹ, انویسٹمنٹ بینکنگ, یہ کریئر تو تھا میرا, لیکن اس وقت 25 سال ایج تھی میری. تو میں نے یہ سوچا کہ یہ عمر ہے کہ اس وقت میں اگر آ کے کوئی انٹرپرینوریل وینچر کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں. اور اگر دیکھیں سکسیس اور فیلئر پارٹ آف لائف ہے, تو ایک ذہن میں یہ بھی آتا تھا کہ واٹ اف یو فیل ایٹ اے وینچر, تو آپ کیا کریں گے. تو ذہن میں یہی آیا کہ ایٹ دس ایج اٹ از پاسبل کہ آپ اپنا وینچر اگر نہیں بھی سکسیزفل ہوتا تو آپ دوبارہ سے کوئی کریئر کر سکتے ہیں. لیکن دا اولڈر یو گیٹ اور آپ تب کوئی بزنس اسٹارٹ کریں اور سکسیزفل نہ ہو تو پھر آپ کے پاس تھوڑی سی فلیکسیبلٹی کم ہوتی ہے ٹو موو بیک. تو وہ ایج تھی جب میں پھر واپس پاکستان, میں نے ایک فیصلہ لیا کہ نہیں, آئی وانٹ ٹو گو بیک اینڈ ڈو سم تھنگ فار مائی کنٹری اینڈ یو نو گیو بیک ٹو مائی کنٹری. اور پھر میں نے آ کے یہاں پہ ایک فارماسیوٹیکل وینچر اسٹارٹ کیا جس میں ہم ہیومن فارماسیوٹیکلس کی مینوفیکچرنگ کرتے ہیں انڈر دا نیم آف بایو لیبس. پھر اس کو ایکسپینڈ کر کے ہم نے 2 اور ادارے بنائے, بایو نیکسٹ فارماسیوٹیکلس اینڈ بایو لیبس کنزیومر ہیلتھ. سو ناؤ وی آر اے گروپ آف 3 manufacturing facilities based in Islamabad. We are the leading exporter of this region. We are in the top 50 pharmaceutical companies of Pakistan. ہمارا سفر 15-16 سال پہلے ہی شروع ہوا, اور I didn't know much about this business. میں فائنانس بیک گراؤنڈ تھا میرا, بٹ یہ میں ہمیشہ یوتھ کو بھی کہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ جی آپ کی جو ڈگری ہے وہ آپ کے کریئر میں رول پلے کرتی ہے. میں آج ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ اگر لیڈنگ کنگلومریٹس یا دنیا کے لیڈنگ بزنسز کو دیکھیں تو دیر ان ٹو ایوری سیکٹر. آپ اگر بڑے گروپس کو گلوبلی دیکھیں
تو دے آر ناٹ اونلی ان ٹیلی کام، دے آر ان میڈیا، دے آر ان آئی ٹی. تو یہ تو نہیں ہوتا کہ ان کا سی او جو ہے وہ ہر فیلڈ میں ڈگری لے کے آتا ہے. دے آر بیسکلی، میں تو ان کو کہتا ہوں کہ ویلیو چین کو دیکھتے ہیں جو سی اوز ہوتے ہیں، اور پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ اپرچونٹی ہے ٹو کریٹ اے بزنس. تو یہی میں نے دیکھا اس وقت کہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری، پاکستان آج بھی ہمارا ڈیولپنگ کنٹری کا جو اسٹیٹس ہے اس میں ہیلتھ اور ایجوکیشن، یہ دو سیکٹرز ہیں جو سب سے زیادہ نگلیکٹ ہوتے ہیں. اور یہی دو سیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے لوگ امریکہ یا یورپ کا رخ کرتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ یار ہم امیگریشن اسی لیے چاہتے ہیں کہ جی ہم جب باہر جائیں گے تو ہمارے بچوں کو اچھی مفت تعلیم ملے گی، اسٹیٹ وہاں دیتا ہے، یا مفت ہمارا علاج ہو جائے گا. یہی دو چیزیں ہمارے پاس گورنمنٹس کے پاس انفارچونیٹلی ڈیولپنگ کنٹریز میں فنڈز ریسورسز نہیں ہوتے، اور یہی دو جو سیکٹرز ہیں وہ سب سے زیادہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا پرائیویٹ ایجوکیشن اینڈ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر سب سے زیادہ آپ کی جو ہے وہ فلرش کرتی ہے ڈیولپنگ کنٹریز میں، کیونکہ بجٹس گورنمنٹس کے پاس نہیں ہوتے. تو الحمدللہ ہم نے بھی ہیلتھ کیئر انڈسٹری میں یہ ڈائنامک دیکھتے ہوئے میں نے قدم رکھا، اور آج اللہ نے بڑا کرم کیا. نہیں ماشاء اللہ عثمان صاحب، جیسے آپ کی سکسیزفل جرنی ہے اور آپ کا لیڈنگ ایکسپورٹر ہیں پاکستان میں. اچھا عثمان صاحب، میں نے آپ سے ایک چیز پوچھنی تھی کہ جب آپ نے یہ ڈیسیجن لیا تھا کہ میں آپ اس ٹائم اسٹیبل تھے، لائک فائنینشیل تو ایشو نہیں تھا ماشاء اللہ اس ٹائم، لیکن آپ نے اگر اپنی اسٹارٹ اپ جرنی یا اپنی انٹرپرینیور جرنی اسٹارٹ کرنے کا اس ٹائم سوچا تو نارملی بندہ ڈسکس کر لیتا ہے اپنے فرینڈس سے یا پیرنٹس سے یا فیملی سے، تو کافی کویشچن ریز ہوتے ہیں کہ یار تمہیں کیا ضرورت ہے پاکستان جانے کی، جب اس ٹائم اتنا اسٹیبل ہو آپ تو کیوں بزنس اسٹارٹ کرو جب آپ کارپوریٹ سیکٹر میں اتنا اچھا ارن کر رہے ہیں. تو اس ٹائم کس طرح کے کویشچنز آپ کو فیس ہوئے، اور کس طرح کی آپ نے جو آپ کا تھاٹ پروسیس کیا تھا، شروع میں مشکلات ہوئی کیا ہوئی، کس طرح آپ نے ٹیکل کیا، یا آپ کا اس ٹائم ویژن کیا تھا کہ میں الٹیمیٹلی آپ نے اسٹارٹ کر لیا اور بعد میں جا کے ویژن کریٹ ہو، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ہمیں. جی دیکھیں، میرا تعلق چونکہ ایک بزنس فیملی سے تھا شروع سے، جی ٹھیک ہے. تو ایک ہمارے اندر آپ کہہ لیں کہ یہ چیز تو ڈے ون سے تھی کہ اپنا بزنس، اپنا کاروبار جو ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے. جی. آئی ڈنٹ کم فرام اے جاب بیک گراؤنڈ، آئی کیم فرام اے بزنس فیملی. تو میرے دادا کے ٹائم سے ان دا 60s وی ہیڈ انڈسٹریز ان کراچی، اور وہاں سے ایوالو ہوتے ہوئے پھر وی موو ٹو اسلام آباد لیٹر آن ان دا 80s. تو چونکہ ساری عمر ایک بزنس انوائرمنٹ میں آنکھ کھولی اور اسی میں میں پلا بڑھا، تو یہ تو ایک ذہن میں ہمیشہ تھا کہ اپنا بزنس، اپنا وینچر جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ ناٹ اونلی پروفیٹیبل ہوتا ہے، آپ کی کوالٹی آف لائف کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور آپ کے امپیکٹ کے لیے. ظاہر ہے آپ خود جب ایک بزنس اونر ہیں تو آپ اپنی جو تھاٹس ہیں، اپنی جو انوویشنز ہیں، اپنے جو آئیڈیاز ہیں، ان کو زیادہ بہتر طور پہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. دین یو جنریٹ امپلائمنٹ، آپ بہت بڑا روزگار کا ذریعہ بنتے ہیں لوگوں کے لیے. اور پھر ظاہر ہے جب آپ ایک لیول پہ بزنس آپریٹ کر رہے ہوں تو پھر گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈرز اور پالیسی میکرز کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ بحال ہوتا ہے، اور آپ پالیسی میکنگ میں بھی اپنے آپ کو شامل کرتے ہیں. تو یہ ساری تھاٹس میرے ذہن میں بھی تھی کہ جی آئی شوڈ ڈو سم تھنگ ود مائی اون بزنس. ڈیفینیٹلی جو میرے کولیگز تھے یو ایس میں اور جو میرے ساتھ تھے، انہوں نے یہی بات کی کہ جی آپ ناٹ اونلی ایک میں کہوں گا کہ ایک بزنس رسک یا ایک سکسیس کا رسک اپنا بزنس میں تو موجود تھا، ایک بہت بڑا سوشل چینج بھی تھا. کمنگ آفٹر 10 years لیونگ ان امریکہ، تو آپ کو ایک سوشل چینج سے بھی گزرنا ہوتا. میرے لیے وہ بھی ایک بہت بڑا کنسرن تھا کہ کیا اتنے عرصے بعد بزنس تو ٹھیک ہے آپ کا سکسیزفل ہو جائے، لیکن واٹ اف ایز اے پرسن آپ سوشلی نہ کوپ اپ کر سکے. اور کافی جو میں اپنے ایکسپیٹ آج دیکھتا ہوں لوگ باہر جو ہیں وہ ایک سرٹن ایج کے بعد ریٹرن نہیں کر سکتے پاکستان. وہ فیل کرتے ہیں کہ اس انوائرمنٹ میں اب وہ تھرائیو نہیں کر پائیں گے. میں چونکہ آئی واز 25 years old, آئی واز ینگ، میں نے کہا نہیں، فلیکسیبلٹی جتنا ینگر آدمی ہوتا ہے ان کے ایٹیٹیوڈز میں اور کیریکٹر میں ہوتی ہے، انرجی ہوتی ہے، انرجی بھی ہوتی ہے. یو کین چینج کورس کوئکلی، یو کین موو کوئکلی انٹو ڈفرنٹ ایسپیکٹس. تو پھر میرا ذہن یہ تھا کہ جی میں آتا ہوں، میں اس کو ٹرائی کرتا ہوں، اور ڈیفینیٹلی اف آئی فیل، تو جو تھاٹ پروسیس آپ نے کہا، تو اس وقت میرے لیے بڑا آسان یہ تھا کہ آئی کوڈ انٹر کارپوریٹ امریکہ بیک اگین، کیونکہ وہاں پہ میں 3 years ایکسپیرینس بھی کر چکا تھا، آئی ہیڈ اے امریکن ڈگری. تو میرے لیے صرف ایک MBA لے کے دوبارہ جانا تھا. تو ایک سیفٹی نیٹ میرے پاس تھا کہ جی if this doesn't work out in 5 years I'll be back in corporate America, New York or any other. عثمان صاحب، اس میں ایک انسان کے ہوتا ہے کہ انسان جب آپشنز آتی ہیں تو انسان ایسا سوچتا ہے کہ یار کمفرٹ زون کی طرف جائے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ نے رننگ بزنس کو کیوں نہیں جوائن کیا، اپنا کیوں وینچر اسٹارٹ کیا، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. کیا جی دیکھیں، بالکل بڑا اچھا آپ کا سوال. سب سے پہلے دیکھیں، انسان جو بھی کام کرتا ہے لائف میں وہ منی میکنگ کے لیے یا پروفیٹیبلٹی کے لیے تو کرتا ہے. ڈیفینیٹلی ایوری بڈی، سب کا خواہش یہی ہوتی ہے کہ جو کاروبار ہو وہ پروفیٹیبل ہو. لیکن کچھ کام انسان اپنی سیلف ورتھ کے لیے بھی کرتا ہے. جو انسان کہتے ہیں نا کہ ہر چیز، منی از ناٹ ایوری تھنگ.
آج ماشاءاللہ آپ کا یہ پوڈ کاسٹ ہے, یہ آپ کی ایک پیشن ہے جس کو آپ پرسو کر رہے ہیں, اور وہ پیشن آپ کو ڈرائیو کرتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آئی آلویز یوز ٹو فیل لائک دیٹ کہ جی جو آپ کا پیشن ہے دیٹ شوڈ ڈرائیو وٹ ایور یو آر ڈوئنگ ان لائف, اور آپ کو ہر چیز میں جو ہے وہ ایکسیل کرنا چاہیے. تو میرا جو اس وقت پیشن تھوڑا سا ڈیولپ ہونا شروع ہوا وہ تھا کہ وی شوڈ ڈو سم تھنگ ان ہیلتھ کیئر. میں نے ہیلتھ کیئر کو بڑا اسٹڈی کیا. آئی سو دا اسپیکٹرم, جو حالت ہزار ہمارے ہاسپٹلس کی تھی, جو ہماری فارماسیوٹیکلس کی سچویشن تھی, بہت ایوالو ہوئی اوور دی ایئرس. تو میرا پلان یہی تھا کہ جی ٹھیک ہے, وی آر انٹو ادر بزنسز, لیکن اف آئی وانٹ ٹو پروو مائی اون سیلف برتھ, آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ جس میں آئی ایم پیشنیٹ اباؤٹ اٹ. تو پھر جب میں نے اس کو اسٹڈی کیا اینڈ آئی سو دا گیپس, اور دیکھیں ایکسپورٹ بھی ہم نے جو ہیلتھ کیئر میں کی وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہی ہماری زیادہ ایکسپورٹ ہے. افریقہ ریجن ہے, سینٹرل ایشیا ہے, فار ایسٹ ایشیا ہے, کنٹریز لائک ویتنام, میانمار, کیمبوڈیا, فلپینز, افریقہ میں ہے. تو یہ بھی ڈیولپنگ نیشنز ہیں. تو وہاں پہ میں نے پھر یہ دیکھا کہ یہاں کے بھی ہیلتھ کیئر سسٹمز کمپرومائزڈ ہیں ان ممالک کے. تو اگر آپ اپنے ملک میں اچھا ہیلتھ کیئر کر سکتے ہیں, یو کین پرووائڈ گڈ فارماسیوٹیکلس کوالٹی ایٹ گڈ اکنامیکل پرائس, تو آپ پھر یہ ان ممالک کو بھی دے سکتے ہیں جو اسٹرگل کر رہے ہیں ود اکنامک ایشوز. بالکل. اچھا عثمان صاحب, میرا جو نیکسٹ کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ماشاءاللہ 16 ایئر پلس کا ایکسپیرینس ہو گیا اپنی بزنس جرنی میں, جو آپ نے اپنا وینچر اسٹارٹ کیا تھا, اور الحمدللہ کافی سکسیس بھی اس میں آپ نے پائی ہے. تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی 3 کی لرننگس کیا تھی تھرو آؤٹ دا جرنی آپ کا, جو آپ نے اسٹارٹ کیا تھا وینچر, اور آج کے جو عثمان صاحب ہیں انہوں نے مطلب کہ اگر 16 ایئر کو سم اپ کریں ہم, 3 کی لرننگ ایز اے بزنس پرسن وہ کیا تھی؟ جی میں تو ہمیشہ کہوں گا کہ جو لرننگز جو مجھے اس سے بھی آئیں, آلموسٹ 20 ایئرس کہہ لیں, 2005 میں واپس آیا, اور آلموسٹ اب 20 ایئرز ہونے والے ہیں مجھے اپنا انٹرپرینوریل جرنی میں. تو دیکھیں ایک سب سے بڑی جو لرننگ میں نے ہمیشہ سے اپنے بڑوں سے بھی سیکھی, اور میں ہمیشہ اس کو کرتا ہوں کہ آپ کی جو سیکھنے کا سفر ہے وہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. یو شوڈ آلویز بی لرننگ, چاہے وہ سیلف لرننگ ہو, چاہے وہ تھرو پیئرز ہو, آپ کو لوگوں سے سیکھنا چاہیے. میں ان لوگوں کو سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل اپنی گروتھ کو روک لیتے ہیں جو اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں کہ یار ہمیں سب پتہ ہے اور ہمیں اب شاید سیکھنے کی ضرورت نہیں. اور اکثر میں لوگوں کی ڈاؤن فال بھی وہیں دیکھتا ہوں. ایون آپ بزنس میں بھی جتنے بڑے ہوتے ہیں, دیر از آلویز اے نیو آئیڈیا, دیر از آلویز اے نیو کانسیپٹ جو کل کو آتا ہے اور آپ کو لے کے چلا جاتا ہے, اور اگر آپ اڈاپٹ نہیں کرتے, فلیکسیبلٹی نہیں اپنے بزنس میں لاتے, تو یو ہیو ٹو آلویز لرن. ایک یہ میرا بہت بڑا ٹیک اوے. سیکنڈ, پرسسٹنس, کہ آپ کو اپنے گول کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ آپ کا گول ہے کیا, اور پھر اس کے پیچھے آپ بالکل لگ جائیں, پرسسٹنس ہو. جو میں آج کی پرابلم دیکھتا ہوں لوگوں کی کہ ایک آئیڈیا آتا ہے بہت اچھا, ان کے ذہن میں چیزیں آتی ہیں, لیکن وہ بہت جلدی ہار مان لیتے ہیں. یو نو دے ٹرائی, آپ دیکھیں گے کچھ ماہ وہ کام کریں گے, اس کے بعد پتہ لگے گا یار وہ پرسو نہیں کر رہے اپنے آئیڈیاز کو. تو دیکھیں ہار جیت حصہ ہے لائف کا. آپ کو فیلئر کو اپنا جو ہے اس سے ڈیجیکٹ نہیں ہونا, اس سے آپ نے مایوس نہیں ہونا, اور آپ نے پرسسٹنٹ رہنا ہے. تو ایک سیکنڈ جو میرا ایک ہمیشہ وہ ہوتا ہے کہ یو شوڈ آلویز بی پرسسٹنٹ. جی جو تھرڈ ٹریٹ میرے خیال میں ایک بہت سکسیزفل بزنس مین کے لیے ضروری ہے, وہ ہے مینٹورشپ. آپ کو اپنے لائف میں مینٹورز ضرور آپ کو ہونے چاہیے. دیکھیں آپ کی زندگی میں اگر گول ہے کہ آپ نے بل گیٹس بننا ہے یا ایلون مسک بننا ہے, تو آپ کو ان جیسے ٹریٹس, ان جیسی پرسنالٹی, ان جیسے کیریکٹرز ٹریٹس اپنے اندر لانے پڑیں گے. اس کے لیے یو آلویز نیڈ گائیڈنگ لائٹ, یو آلویز نیڈ سم گائیڈنگ پیپل ان یور لائف جن سے آپ موٹیویٹ ہوں. تو ہمیشہ مینٹورشپ ہونی چاہیے. اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ مینٹورشپ آپ کو اس طرح بھی ہیلپ کرتی ہے کہ ایک کامیاب بزنس مین از ناٹ اونلی سکسیزفل پروفیشنلی, ہی اور شی از آلسو سکسیزفل پرسنلی اینڈ سوشلی ایز ویل. اگر ان کی پرسنل لائف جس میں میں ہمیشہ فیملی کا ذکر کرتا ہوں, ان کی پرسنل گروتھ کا ذکر کرتا ہوں, اگر وہ کمپرومائزڈ ہے یا سوشلی آپ کی سوشل لائف ایکٹیو نہیں ہے, آپ سوسائٹی میں گیو بیک ٹو کمیونٹی نہیں کرتے, آپ سوسائٹی میں یو آر ناٹ پارٹ آف ڈفرنٹ آرگنائزیشنز جس میں آپ کنٹریبیوٹ ٹو سوسائٹی کر سکیں, جو آپ کا ایک سوشل نیٹ ورک ہے, اگر وہ بھی نہیں ہے, نیٹ ورکس کو بھی آج بہت امپورٹنس دی جاتی ہے, تو یو آر ناٹ سکسیزفل. سو فائنینشیل اور پروفیشنل از ون ایسپیکٹ آف سکسیس. پرسنل اینڈ سوشل از آلسو اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اینی انٹرپرینور سکسیس. بالکل. اچھا عثمان صاحب, جس طرح ابھی اپنے مینٹورس کی بات کی, تو ایز اے بزنس اسٹوڈنٹ ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم ایم بی اے کر لیں, ایم کام کر لیں, یا ڈگری لے کے ہم نے بزنس کی طرف جانا ہے, کیونکہ بزنس والے زیادہ سیٹل ہوتے ہیں, فائنینشیل اسٹیبل ہوتے ہیں, ہم جاب کی طرف نہیں جاتے, وہ اپنے ڈیسیجن خود لے سکتے ہیں, کوئی ٹائم کی روٹین نہیں. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں ایز اے بزنس پرسن, ایک ہارش ٹروتھ آپ بتا دیں کہ آپ کے اسٹرگلنگ فیس کے بارے میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں کہ بی اے بزنس پرسن, ون ہارش ٹروتھ یو آر فیسنگ ناؤ.
ہاں جی دیکھیں ہمیشہ آؤٹ لک میں تو ایک سکسیزفل بزنس مین آپ جتنے بڑوں کو بھی دیکھیں آج ہم دیکھتے ہیں کسی کو اور کہتے ہیں یار یہ بڑا سکسیزفل بزنس مین ہے تو شاید وہ بڑا کام آپ کو اور وہ نظر آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے پیچھے اسٹرگلز ہوتی بھی ہیں اور ڈے ٹو ڈے بھی اسٹرگلز ہیں، جی ایگزیکٹ. اور یہی آپ کی لائف کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ آپ نے ان اسٹرگلس کو ہوتے ہوئے بھی کیسے اپنے آپ کو کمپوز رکھنا ہے جی اور کیسے اپنے آپ کو آپ نے ایک ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں رکھنا ہے کہ جس میں آپ پینک نہ کریں یا آپ کا کوئی غلط ڈیسیجن نہ ہو. تو اس میں سب سے بڑی جو ایک اسپیکٹ ایک بزنس مین فیس کرتا ہے بشمول میرے وہ ہے اسٹریس مینجمنٹ. آئی تھنک کہ جو اسٹریس مینجمنٹ ہے وہ ہر بزنس کا حصہ ہے، بزنس مین کی لائف کا حصہ ہے، اور آپ اگر کہیں کہ جو جتنا بڑا ہے اس کا اتنا بڑا اسٹریس ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں یار یہ تو بہت بڑا بزنس مین ہے تو اس کے تو شاید بالکل زندگی میں پرابلمز نہیں ہوں گی، یہ تو بہت ایک اچھی زندگی گزارا ہے. یقین مانیں ان کے اتنے ہی اسٹریسز ہوں گے جتنی جن کا لائف میں کہتا ہوں وہ بڑا آپ کے آپریشنز ہیں اتنے ہی بڑے آپ کے مسائل بھی ہیں. تو لہٰذا اسٹریس مینجمنٹ آئی بلیو ایک بہت بڑا ایشو ہے آج کل کہ ہاؤ ٹو مینیج دا اسٹریس ان یور لائف، اور ہر بزنس مین کے لیے. اور آپ اگر کوئی اسپیسیفک ایک دو چیزیں بتا دیں کہ آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں، آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ جی میں اپنی اسٹریس مینجمنٹ کے لیے بہت زیادہ زور دیتا ہوں ریڈنگ پہ. میں اکثر آرٹیکلز کوشش کرتا ہوں کہ ان چیزوں کے پڑھنے شروع کر دوں جنرل نالج کے حوالے سے جو میرے بزنس سے یا کاروبار سے ہٹ کے ہوں، ٹو ٹیک مائی مائنڈ آف آپ کہہ لیں کہ جو مسائل زندگی کے آپ کے کاروبار میں چل رہے ہوتے ہیں ان سے ہٹنے کے لیے. آئی آلویز واچ ڈاکیومنٹریز، میری ایک بہت بڑی ہابی ہے. میں فکشن سے زیادہ ڈاکیومنٹریز کو پسند کرتا ہوں، ہسٹوریکل ڈاکیومنٹریز. ہسٹری سے دیکھیں بہت سبق سیکھنے کو ملتا ہے. آپ اگر ہسٹوریکل ڈاکیومنٹریز پڑھیں، ہسٹوریکل فگرس کے حوالے سے آپ کی اسٹڈی ہو تو آپ کو کئی دفعہ ریئلائز ہوتا ہے کہ یار جو میرا چیلنج ہے شاید بہت چھوٹا ہے اور جس چیلنج سے یہ کوئی پرسنالٹی ہسٹوریکل جس کو بھی آپ پڑھ رہے ہیں گزری ہے. تو میں بہت زیادہ ڈاکیومنٹریز کو بھی واچ کرتا ہوں، تو میری ایک ہابی کہہ لیں. دیکھیے سب سے پہلے اسٹریس مینجمنٹ کے لیے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ واٹ پٹس یو ان اسٹریس. تو اگر جب تک آپ وہ ٹریگر پوائنٹس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے آپ اس میں اس کو کامیابی سے کیٹر نہیں کر سکتے. اسٹریس تو زندگی میں آنا ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، لیکن آپ اپنے رسپانس کو امینڈ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں اسٹریس مینجمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے وہ ہے فزیکل ایکٹیویٹی. لاٹ آف پیپل کامیاب بزنس مین تو میں اکثر دیکھتا ہوں کئی وہ بالکل فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. یور اسٹرانگ مائنڈ اینڈ باڈی ہیلپس یو ٹو کوپ ود دا اسٹریس. جتنی آپ کی ایک اسٹرینتھ فزیکلی آپ میں ہوگی، مینٹلی آپ میں ہوگی، یو وڈ بی ایبل ٹو کوپ اپ ود اسٹریس. تو ایک تو بہت بڑا ٹول ہے کہ آپ کو فزیکل ایکٹیویٹی رکھنی چاہیے. سیکنڈ، اپنے لیے ٹائم نکالیں. ریڈ اے بک، کوئی آپ وہ کام کریں کہ جس سے آپ بالکل ڈی اسٹریس ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے لیے ایک بہت بڑی ایک طریقہ ہوتا ہے. اور تھرڈلی میں ہمیشہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ پک اے ہابی. آج کل میں دیکھتا ہوں لوگ ہابیز چھوڑتے جا رہے ہیں، صرف کاروبار میں لگے رہتے ہیں. دیکھیں آپ کو جو برین ہے، دا وے وی فنکشن، تو ہمیں آئی کیو بھی چاہیے، ای کیو بھی چاہیے. تو آپ کی جو ہابیز ہیں وہ لاٹ آف ٹائمز آپ کی ای کیو کو ڈیولپ کر رہی ہوتی ہیں، آپ کی ایک سافٹ پرسنالٹی کو بنا رہی ہوتی ہیں. تو یہ کئی چیزیں جس کو میں بلیو کرتا ہوں کہ وی کین ٹیک آن تو اسٹریس کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. گریٹ. اور میں جو باقی انٹرپرینورز ہیں اور بزنس مین ہیں ان کو بھی یہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ یہ کریں. اچھا عثمان صاحب، جس طرح بھی آپ نے ڈاکومنٹریز کی بات کی، بک ریڈنگ کی بات کی، آپ کوئی بھی ریسورس ہو جس میں بکس بھی آ سکتی ہیں، ڈاکومنٹری بھی آ سکتی ہے، ہمارے ویورز جو ینگ انٹرپرینورز اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، اس کنورسیشن کو دیکھ رہے ہیں، یا بزنس پرسن دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ ریکمینڈ کریں جن سے ان کی پرسنل گروتھ بھی ہو، پروفیشنل گروتھ بھی ہو، تو وہ کیا ہوں گی؟ کچھ ریسورسز ریکمینڈ کر دیں. جی سب سے پہلے دیکھیں میں آج کل یہ ریکمینڈ کرتا ہوں لوگوں کو کہ ہمارا ظاہر ہے ایک نفسا نفسی کا دور ہے، اور ہر بندہ اور ہر شخص بزنس مین ایک بزی اسکیجول میں ہوتا ہے. تو اس میں سب سے زیادہ جو میں دیکھتا ہوں ہمارے پاس جو اپرچونیٹی ہے وہ ایک اچھی جو میں نے بھی پریکٹس کی ہے وہ آڈیو بکس ہے. میں اکثر آڈیو بکس جو ہے وہ اپنے گاڑی کے سفر میں، کبھی ٹریول میں ہوں، دفتر سے گھر جا رہا ہوں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ آڈیو بکس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے فون میں رکھوں. اور کوئی بھی بک آپ کا آدھے گھنٹے کا سفر ہو، آج کل تو ٹریفک میں ہم اکثر پھنسے رہتے ہیں، تو اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی آڈیو بک کروں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے آج کل لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جی ریڈنگ کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، ہم کتاب کھول کے بیٹھ نہیں سکتے، لیکن ہم اپنے جو ہے آڈیو بکس کی صورت میں اپنے دن میں آپ ایکسرسائز کرتے ہوئے آپ ان چیزوں کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. تو آڈیو بکس ایک میں ریکمینڈ ضرور کروں گا کہ لوگ عثمان صاحب اپنی ایک فیوریٹ بک بتا دیں ہم. جی میری جو آل ٹائم فیوریٹ بک ہے وہ ہے جی آرٹ آف وار بائی سن تزو. یہ ایک کافی پرانی کتاب ہے، اور اس میں سن تزو بیسیکلی واز اے جاپنیز ملٹری جنرل،
اور اس کی اسٹریٹجیز ہیں اس کی لائف کی کہ ہاؤ ہی یوز ٹو ون بیٹلس ان دا بیٹل گراؤنڈ, اور جب وارز ہوتی تھیں. تو وہ جو بک ہے وہ چونکہ ایک زندگی بھی وار ہوتی ہے, آپ کا بزنس بھی ایک وار ہوتی ہے, آپ کا کمپٹیشن از یور اینیمی. آپ کو جیسے جنگ کے دوران ایک اینیمی کو کبھی مینٹل ٹیکٹک سے ہرانا ہوتا ہے, کبھی آپ کو آپریشنل ٹیکٹک سے ہرانا ہوتا ہے. تو یہ بک بڑا پیرالل ہے. آج ٹاپ بزنس اسکولز میں اگر آپ ہارورڈ جائیں تو آپ دیکھیں تو وہاں پہ ان کے کریکولم کا حصہ ہے آرٹ آف وار بائی سن ٹزو, کیونکہ یہ آج کل کے بزنس میں جو ان کی اس وقت کی ملٹری کے ٹیکٹکس ہیں وہ are very relevant to today's business. So that's one of my favorite books. گریٹ. اچھا عثمان صاحب, آپ کی کرنٹ پوزیشن پہ آتے ہیں جو آپ پریزیڈنٹ ہیں ماشاء اللہ راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے. تھوڑا سا چیمبر کے بارے میں بتا دیں ہمارے ویورس کو جو کامرس کے اسٹوڈنٹس ہیں, بزنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, پلس یہ کہ ینگ انٹرپرینورس کو, ینگ بزنس پرسنس کو چیمبر کس طرح سپورٹ کر رہا ہے اور کس طرح کولیبریشن ہو سکتی ہے آپ لوگوں کے ساتھ. جی, راولپنڈی چیمبر آف کامرس 1952 سے اسٹیبلشڈ ہے. اٹ از ون آف دی اولڈسٹ چیمبرز ان پاکستان. وی آر دا تھرڈ لارجسٹ چیمبر ریپرزینٹنگ آلموسٹ 15,000 ممبرز آف دا بزنس اینڈ ٹریڈر کمیونٹی آف دا راولپنڈی ڈویژن. اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو چیمبر پہ پلیٹ فارم سے جو بزنس کو انہانس کرنے کے اسٹیپس لیے جاتے ہیں, اس میں B2B ڈیلیگیشنز ہیں, گلوبل ٹریڈ فیئرز ہیں, ہمارے کچھ ایوارڈز ہوتے ہیں جو ہم اپنے سکسیزفل بزنس مین کو انٹرنیشنل اچیومنٹ ایوارڈز کے طور پہ دیتے ہیں. پھر ہم ایک منعقد کرتے ہیں آل پاکستان چیمبرز سمٹ, جس میں ہم تمام پاکستان کے چیمبرز کے پریزیڈنٹس کو بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک جوائنٹ ڈکلیریشن کرتے ہیں. اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ پالیسی میکنگ کے ادارے گورنمنٹس کے ساتھ, ڈپلومیٹک کمیونٹی کے ساتھ ایک وائبرنٹ انگیجمنٹ ہو تاکہ ہم اپنی پالیسی میکنگ میں فعال کردار ادا کر سکیں. تو یہ تو چیمبر کی ایک براڈر پکچر ہے جس پہ ہم کام کرتے ہیں. بیسک کام ہمارا پروموشن آف دا بزنس اینڈ دا ٹریڈ ایکٹیویٹیز آف دا کمیونٹی. اور اس میں جو ہمارے یوتھ کے لیے خاص طور پہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا انکیوبیشن سینٹرز ہیں. ہم یہاں پہ اس وقت یوتھ کو انکیوبیشن سینٹرز ود منسٹری آف کامرس مل کے ہم نے بنایا. ایک ویمن بزنس انکیوبیشن سینٹر ہم نے بنایا فار ویمن لیڈ بزنسز اسپیشلی. اور جو اسپیشلی آج کل کو ورکنگ اسپیسز کا کانسیپٹ ہم ایک وہ کریٹ کر رہے ہیں اپ اسٹیئرز آج کل چیمبر میں, تاکہ ہم بچوں کو نئے اپنے جو IT کے پروفیشنلز ہیں ان کو کو ورکنگ اسپیس بھی دے سکیں. اور اس طرح کے انیشیٹیوز ہیں کیونکہ ڈیفینیٹلی دا یوتھ نیڈس ٹو بی امپاورڈ, اور ان کو جب تک آپ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں دیں گے ٹو بی انٹرپرینوریل تو وہ اپنی ایبلٹیز نہیں شو کیس کر سکتے. گریٹ. اچھا عثمان صاحب, آپ کا دن کیسا دکھتا ہے؟ اپنی تھوڑی سی ڈیلی روٹین ہمارے ویورز سے شیئر کر دیں. جی, میرا ڈیلی روٹین میں اوبیسلی ڈے ارلی اسٹارٹ ہوتا ہے ہمارا, اور ہم لوگوں کی صبح جو زیادہ تر ہوتی ہے وہ میٹنگز میں گزرتی ہے ود ڈفرنٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن. چونکہ ہماری ہر روز کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنے ممبرس کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے, اور ممبرس کے مسائل ظاہر ہے آر ایدر لنک ٹو taxation, they are linked to law and order, they are linked to business government policies. تو اس حوالے سے we are daily meeting different dignitaries and policy makers and government individuals. and اس کے علاوہ پھر ڈپلومیٹک کمیونٹی سے ہماری کافی انگیجمنٹ ہوتی ہے. آف کورس ایکسپورٹ بڑھانا ہمارا بہت بڑا کام ہے. اس وقت ملک میں زر مبادلہ چاہیے, تو اس کے لیے ایک ایفرٹ میں بہت کرتا ہوں ٹو انگیج ود ڈپلومیٹس. آج بھی ہمارے پاس ڈپلومیٹ آئے ہوئے تھے ایوری ادر ڈے, یا ہم کسی ڈپلومیٹ کو وزٹ کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں. اینڈ تھرڈلی ہمارا ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ ہوتا ہے کمیونٹی CSR ایکٹیویٹیز میں, کہ ہاؤ آر وی گیونگ بیک ٹو دی کمیونٹی. آج بھی ہماری ایک ڈسکشن, ہم نے کچھ دن پہلے بلڈ ڈونیشن کیمپس کیے تھے, آج بھی ہم CSR ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ڈسکس کر رہے تھے. تو یہ ڈے ہمارا اس طرح گزرا. گریٹ. ایٹ دا اینڈ ون بیسٹ ایڈوائس فار ینگ بزنس پرسن. جی, میں سب سے بڑی ایڈوائس جو ینگ بزنس جو پرسنز ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ آپ اپنی گولز کو بڑا کلیئرلی ڈیفائن کریں. میں یہ فیل کرتا ہوں کہ ہماری زیادہ تر جو ینگر جنریشن ہے وہ اپنے گولز نہیں بناتی. یو شوڈ ہیو اے 1 year goal, a 3 year goal, a 5 year goal and a 10 year goal. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے میں نے 10 سال میں کہاں جانا ہے, 5 سال میں کہاں جانا ہے, اور اس گول کے تحت پھر آپ اپنی لائف کے آبجیکٹیو سیٹ کریں. دس از ویری امپورٹنٹ. گریٹ. اگین تھینک یو سو مچ عثمان صاحب کہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں اس کنورسیشن سے. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, امید کرتا ہوں ہمارے ویورز بھی اس سے بہت کچھ سیکھیں گے اباؤٹ بزنس, اباؤٹ لیڈرشپ جرنی. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو.